علی علی ولیکم بعدی سلام اللہ علیہ. یہ روایت کرتے ہیں بریدہ اپنے والد سے، بریدہ اسلمی سے. بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع خالد بن ولید وبعث علیا علی جیش آخر، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا خالد کے ساتھ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک دوسرے جیش کا کمانڈر بنا کے بھیجا، اور فرمایا وَإِنِ الْتَقَيْتُمَا فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ وَإِن تَفَرَّقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٌ مِّنكُمْ عَلَى حِدَتِهِ. اچھا، فرمایا کہ دو لشکر جب ایک ساتھ ہوں تو کمانڈر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، لیکن دو لشکر جب متفرق ہوں تو ایک لشکر کا کمانڈر کون ہے؟ خالد. دوسرے لشکر کا کمانڈر کون ہے؟ سید المسلمین سلام اللہ علیہ. فلقینا بنی زید من اہل یمن، ہمارا جو جھگڑا ہو گیا، وہاں پہ لڑائی ہو گئی بنی زید یمن والوں سے. وظہر المسلمون، مسلمانوں کی فتح ہو گئی مشرکین پر. فقتلنا المقاتلہ، جو ان کے جنگجو تھے، جنگجوؤں کو ہم نے قتل کیا. وسبینا الذریہ، اور جو بچ گئے ان کو باقی کو ہم نے اسیر بنا دیا. فاصطفى، انتخاب فرمایا سید المسلمین علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے ایک کنیز کو اپنے لیے انہوں نے انتخاب کیا، اپنے لیے اٹھایا. لنفسی من السبی، اسرا میں سے ایک کنیز تھے، اس کو اپنے لیے انہوں نے اٹھایا. اچھا. فكتب بذلك خالد بن الولید الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خالد بن ولید کو بڑا غصہ آیا، اس نے خط لکھا چغلی لگانے کے لیے. دیکھیں صحابہ نے آ کے بھی شکایت کیا ہے اور خط بھی لکھا ہے. وَأَمَرَنِي أَنْ أَنَالَ مِنْهُ، اور مجھے خط دیا، اور أَمَرَنِي أَنْ أَنَالَ مِنْهُ. سب ترجمہ دیکھو، ینالو من فلان کا مطلب کیا ہے؟ ینالو من فلان کا مطلب گالی دے دو، گالی دینا. اور خالد نے مجھے حکم دیا، تم اب اگر کوئی ترجمے پہ مجھ سے موافقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کال کر دے، کہہ دے چیلنج ہے، تو پھر ہم دکھائیں گے ان کو کہ انالا ینالو کا کیا مطلب ہے. نال منہ ینال منہ. اچھا، مجھے اس نے حکم دیا کہ تم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خوب گالی دے دو. یہ حالت دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ السلام وہ شخص ہستی. من سب علیاً فقد سبنی، یہ حدیث صحیح ہے مستدرک حاکم نے. ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دیا، یعنی کفر محض، ارتداد محض. قال فدفعت الكتاب الیہ، میں خط لے کے آیا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دے دیا. ونلت من علی، اور میں نے گالی دی، نستجیر باللہ، میں نے برائیاں بیان کی، نازیبہ الفاظ استعمال کیا. فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، غضبناک ہو گیا. فقلت هذا مکان العائذ، میں نے کہا میں آپ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. بعثتنی مع رجل وامرتنی بطاعته فبلغت ما ارسلت به، میں نے کہا کہ وہ تو کمانڈر ہے، مجھے آپ نے خالد کے ساتھ بھیجا اور مجھے اس کی طاعت کا حکم دیا، تو خالد ہی ملعون نے مجھے یہ باتیں کہی اور آپ کو میں نے غصہ دلایا، معاف کیجیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقعن یا بریدہ فی علی علیہ السلام، یا بریدہ کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی نہ دینا. لا تقعن، اور کبھی اس کی غیبت نہ کرنا، اور کبھی اس کی چغلی نہ کرنا. کیوں؟ فإن، اس لیے فا یعنی اس لیے کہ بے شک امیر المؤمنین علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. وہو ولیکم بعدی، اور میرے بعد وہ آپ کا امام ہے، میرے بعد آپ کا ولی ہے، صاحب اختیار میرے بعد. لیکن یہ محاورہ دو شخص کے درمیان ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک بریدہ. یہ خطبہ غدیر نہیں ہے، یہ خطبہ غدیر نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں خطبہ غدیر اس لیے ادا کیا گیا ہے کہ خالد نے شکایت کی تھی، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ. یہ سب محاورے ہیں اور یہ سب مدینے کی بات ہے. سنہ جیسے میں نے ثابت کیا سنہ 7 ہجری کا ہے. اب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور ثابت بھی کریں گے انشاءاللہ کہ یہ مدینے کی بات، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ معمر ابن راشد ازدی نے کتاب مصنف میں اس کو روایت کی ہے. میں وہ سب کتابیں آپ کو نہیں دکھاؤں گا. فضائل الصحابہ میں احمد نے روایت کی ہے، اور مسند میں جو ہے وہ اس میں ایک ذکر ہے کہ وہ کنیز جو تھی بہت خوبصورت تھی.
وہ اس مسند احمد میں جو ایک حدیث ہے اس میں یہ ذکر ہے، یہ مسند احمد بن حنبل ہے، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء الثامن والثلاثون، یہاں پہ صفحہ نمبر 65، حدیث نمبر 22967، اس میں اتنی کوئی خاص نہیں ہے. وفی السبی وصیفۃ ہی من افضل السبی، اسرا میں ایک کنیز تھی جو بہت خوبصورت، یہاں پہ بس اس کا ذکر ہے. لیکن ہمارے احادیث میں جو ہے، دیکھو عزیزو، کنیز کا ذکر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خمس کے قسمت میں سے خمس تقسیم کرتے ہوئے اس کنیز کو اپنے لے لیا تھا. اچھا، اور لیکن یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کے ساتھ مواقعہ یا نکاح بھی کیا ہو نا. اگر مواقعہ نکاح بھی کیا ہوگا تو ان کا حق ہے، یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ہمارے احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. یہ کتاب ہے تفسیر فرات الکوفی، شیعوں کی تفسیر ہے، تہران میں چھپی ہے سنہ 1990 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 80 میں یہاں پہ ایک دو احادیث ہیں اسی متعلق، لیکن یہ ہمارے کتب میں اتنا مشہور واقعہ نہیں ہے، یہ کنیز والا واقعہ. اچھا، سنن ترمذی میں براء ابن عازب کی بھی حدیث ہے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو. سنن ترمذی، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان، یہاں پہ صفحہ نمبر 517، حدیث نمبر 1710. برار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لشکریں بھیجیں یمن کی طرف، ایک پہ امر علی احدہما علی بن ابی طالب وعلی الاخر خالد بن الولید، ایک پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کمانڈر بھیجا اور دوسرے پہ امیر جو بنایا خالد کو. وقال اذا كان القتال فعلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جنگ ہو جائے تو کمانڈر صرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. تو وہاں پہ فافتتح علی حصنا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک قلعے کو فتح کیا. فاخذ منه جاریۃ، وہاں سے ایک کنیز کو انہوں نے لے لیا. فكتب معي خالد بن الولید الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یشیء به، تو خالد بن ولید نے مجھے بھیجا ایک خط کے ساتھ نبی کریم. یہ کون کہتا ہے؟ برا، بریدہ کو بھی بھیجا ہے، برا کو بھی بھیجا. خالد کو چین نہیں تھا نا چغلی سے رپورٹ دینے کی بہت جلدی ہے، اور واپس آ کے خود بھی شکایت کیا. ٹھیک ہے نا، میرے لیے خط لکھا ہے، وہ خط میں یشیء به یعنی اس خط میں چغلی ہی چغلی تھی. خط میں کیا تھا خالد کا؟ چغلی لگاؤ. تو میں آیا، فقدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ خط کو انہوں نے پڑھا. فتغیر لونہ، ان کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کہا ما ترى فی رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا غرض ہے، تمہیں کیا مرض ہے؟ ایسا شخص جو اللہ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں وہ فانی ہے، اور اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں، ایسے شخص کے متعلق تمہیں کیا غرض ہے، کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے تم کو؟ قال قلت اعوذ باللہ، میں نے کہا میں اللہ کا پناہ مانگتا ہوں اللہ کی غضب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غضب سے. وانما انا رسول، میں تو صرف خط لے کے آیا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ فسکت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساکت ہو گیا. تو اس کے بعد یہ حدیث ختم ہے. تو یہ بھی جگہ دیکھیں جی، محاورہ ہے 2 شخصوں کے درمیان، اور یہ سنہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس میں کسی میں نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کی جو خطبہ ہے اسی لیے ادا فرمایا ہے. سارے جو آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایتیں کی ہیں برا سے اور عمران ابن حسین سے اور بریدہ اسلمی سے، لیکن سب میں وہ یہی ہے بھائی عزیزو، سب میں یہی ہے کہ ایک محاورہ تھا مجلس میں اسی وقت ادا کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے دیکھا کہ بریدہ کے ساتھ خط بھیجا، برا کے ساتھ خط بھیجا، خود واپس بھی آ کے انہوں لوگوں نے شکایت کی. ٹھیک ہے نا. تو لیکن خالد خود حجۃ الوداع میں موجود تھا، تو پتہ یہ چلا یہ خط والا سلسلہ جو تھا یہ حج کا واقعہ نہیں ہے. یہ دوسری دلیل ہے کہ ایک تو تصریح ہے کہ یمن کا جو سریہ تھا خالد کے ساتھ وہ سنہ 8 ہجری کو تھا، اس کے علاوہ خالد خود حجۃ الوداع میں موجود تھا، تو وہ لازمی بات ہے وہاں پہ تو خط کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ خط والا واقعہ اس زمانے کی بات ہے
یہ دوسرا واقعہ مدینے والی بات ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے معجم الاوسط للطبرانی من منشورات دار الحرمین بالقاہرہ، جز نمبر 2، سن 1995 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ روایت کرتے ہیں عزیزو، صفحہ نمبر 110، حدیث نمبر 1412، ابو امامہ روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع پہ، علی بغلۃ، بغلہ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ عربی زبان میں میول بولتے ہیں، میول، ٹھیک ہے نا. میول کس کو بولتے ہیں؟ بغلہ. قاطر بولتے ہیں فارسی میں. وہ گدا باب ہوتا ہے، گدا کی اسپرم ہوتی ہے، اور جو ہے گھوڑا، جو فیمیل گھوڑا تھا، اس سے جو پیدا ہوتا ہے اس کو بغلہ بولتے ہیں. میں بھول گیا اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو. اچھا، بغلہ. رسول اللہ، وہ بغلہ جو ہے کافی ہوشیار بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. گھوڑے جیسا تیز نہیں چلتا، لیکن ہوشیاری میں اور طاقت میں اور مال لے جانے میں وہ گھوڑے سے زیادہ، دور دور کے سفر کرنے میں مال کے ساتھ ہو تو وہ اس بغلہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے گھوڑے سے لحاظ سے. لیکن گھوڑا جو ہے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، زیادہ تیز چلتا ہے، زیادہ حکم مانتا ہے بغلہ سے، اس لیے وہ اس میں فرق ہے. اس بغلے کا نام تھا شہبا، یقود به خالد بن الولید. اس کی جو رسی تھی نا، وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ خالد کے ہاتھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سواری پہ سوار، سواری کا نام ہے شہبا، اور وہ بغلہ ہے. بغلہ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ یعنی میول انگلش میں بولتے ہیں اس کو، وہ ہے. تو یقود به خالد بن ولید، اس کو خالد بن ولید جو ہے لے کے جا رہا تھا. خالد بن ولید آگے آگے جا رہا تھا، وہ اس کی رسی خالد کے ہاتھ میں تھی. اچھا، مقصد کیا ہے؟ خالد بن ولید تو خود حجۃ الوداع میں حاضر ہے، اور ان احادیث میں آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت ساری احادیث آپ کو نہیں دکھائی کہ برا کا اور دوسرے الفاظ میں اسی احادیث ہیں جیسا ہے، الفاظ میں کچھ فرق ہے. مسند رویانی میں ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے، فضائل احمد بن حنبل میں ہے، بہت سارے احادیث میں ہے کہ خالد نے خط بھیجا برا کے ساتھ بھی، بریدہ کے ساتھ بھی. تو یہ کس سنے کی بات ہے؟ یہ سن 8 ہجری کی بات، سن 8 ہجری کی بات ہے نا. اور اسی وقت خط کے پڑھتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا تھا. تو یہاں پہ مکے میں کوئی خط نہیں لے کے آیا، کیونکہ خالد خود موجود ہے، خالد خود موجود ہے. اچھا، اس حدیث کے سند کے متعلق آپ سے بات کریں، سند میں کون ہے؟ یہ احمد جو ہے، حدثنا احمد، یہ طبرانی صاحب کے، سلیمان ابن احمد طبرانی جو ہیں، ان کے استاد ہیں احمد ابن شعیب نسائی، یہ نسائی صاحب ہیں. یحییٰ ابن عثمان الحمصی جو ہیں، ان کا پرانا نام ہے یحییٰ ابن عثمان ابن سعید ابن کثیر ابن دینار قرشی حمصی. یہ ابو داؤد، سنن ترمذی، ابو داؤد ابن ماجہ اور نسائی، ابو داؤد ابن ماجہ اور نسائی کے رجال میں سے ہیں. اور ان کے متعلق ذہبی صاحب کا فرمان ہے، قول ہے کہ ثقۃ عابد من الابدال، اولیاء الہی میں ان کا شمار ہے، ایسے شخصیت ہے. اچھی بات ہے. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عثمان ابن سعید سے. عثمان ابن سعید، ابن حجر نے بھی اس کی توثیق کی ہے تقریب التقریب میں، ذہبی نے بھی اس کی توثیق کی ہے میزان الاعتدال میں. یہ ان کے والد جو ہیں، یعنی عثمان ابن سعید، اس کے والد جو ہیں عثمان ابن سعید، یہ بھی رجال ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں سے ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ذمرہ، ان کا نام ہے محمد ابن سلیمان القاص النصری. اس کی توثیق اس کی توثیق ذہبی نے کی ہے، اور اس کے متعلق حافظ ابن حجر تقریب التقریب میں فرماتے ہیں کہ یہ، تہذیب التقریب میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مقبول ہے، ان کی حدیث مقبول ہے. اور وہ راشد ابن سعد سے روایت کرتے ہیں. راشد ابن سعد سے بخاری نے بھی روایت کی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی نے روایت کیا. راشد ابن سعد المقرانی، اور اس کو حمصی، اس کو حبرائی بھی کہتے ہیں، حبرائی بھی کہتے ہیں. اور وہ ابو حمامہ باہلی سے روایت کرتے ہیں، جو ایک صحابی ہیں، وہ خود ہی صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سند بھی اس حدیث کی جو ہے، سند میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. یہ کتاب المغازی للواقدی،
واقعی صاحب کی کتاب مغازی ہے جو اپنے مغازی کے فن میں اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے. جزء ثالث اور واقعی کا بھی کوئی ثانی نہیں مغازی میں. جزء ثالث چھاپی دار عالم الکتب. یہاں پر حلق و شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک زلف مبارک کو انہوں نے حج کے موقع پر انہوں نے حلق کیا تھا یعنی کاٹا تھا. تو وہاں پہ مشہور واقعہ ہے کہ خالد ابن ولید جو ہیں انہوں نے ان کے بال تبرکن کچھ زلف مبارک انہوں نے اٹھایا تھا. سب صحابہ ان کے زلف مبارک اٹھاتے تھے تو خالد نے بھی اٹھایا. تو خالد کہتا تھا کہ مجھے جنگوں میں جو نصرت ہوتی ہے تو اس کا زلف مبارک اس نے اپنے کیپ میں لگایا تھا, اپنے دستار میں, اپنے اس کا جو ٹوپی ہے اس میں لگایا تھا. خالد کہتا ہے جنگوں میں اس کی وجہ سے مجھے نصرت ہوتی ہے. تو حدیث کافی لمبی ہے, میں اس کو نہیں بتاتا آپ کو ابھی یہاں پہ. یہ کتاب امتاع الاسماع مقریزی صاحب کی جزء ثانی ناصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر زلف مبارک. وکلمہ خالد بن ولید فی ناصیتہ حین حلق فدفعها الیہ. خالد نے تمنا کی حج کے موقع پر, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو پیشانی کے بال ہے نا یہ مجھے دے. تو ان کو عطا فرمایا. تو وہ اپنے ٹوپی پر رکھتا تھا اس کو اور کہتا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے فتح ہوتی ہے. یہ بہت ساری کتب میں اس کا ذکر ہے, بس یہ سیدی صاحب کو دکھائیں مجمع الزوائد و منبع الفوائد جزء تاسع, یہاں پہ صفحہ نمبر 582 میں حدیث نمبر 15822. خالد ابن ولید کا جو ہے ٹوپی گم ہو گئی یرموک کے جنگ میں. یرموک میں انہوں نے اس کو بہت تلاش کی, ٹوپی نہیں ملی. پھر اس نے حکم دیا کہ تلاش کرو, لشکر والوں سے کہا میری ٹوپی ڈھونڈ لو. تو ٹوپی مل گئی. یہ فیضا ہی قلنسوۃ خلقات, ہم نے دیکھا کہ یہ ٹوپی بہت ہی پرانی ٹوپی ہے. خالد نے کہا اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. رواه الطبراني وابو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح. اس کے رجال سب صحیح ہیں. تو خالد نے کہا کہ عمرے کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بال کاٹے تو میں نے ان سے ان کے پیشانی کے جو بال ہیں آگے سر کے آگے ناسیہ سر کے آگے والا حصہ میں نے ان کے بال میں نے اٹھایا. تو میں اس کو اپنی ٹوپی میں رکھتا ہوں, اس کی برکت سے مجھے ہمیشہ جنگ میں فتح ہوتی ہے. جنگ میں فتح ہوتی ہے. تو خالد حجت الوداع کے موقع پہ تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پہلے میں تو تصریح دیکھی نا آپ نے, حجت الوداع کا واقعہ یہ تو بال اٹھانے کا. اور بھی دوسری احادیث ہیں جو میں نے اختصاراً نہیں پڑھی آپ کی خدمت میں. اور حجت الوداع میں انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے.